خدا یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں سے۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، پس اے بھائیو، خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ دیکھو، کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے مہ کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ خداوند کے کلام مقدس کو پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے الہی صبر، ڈیوائن پیشنس، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب کے خط کے 5 ابواب ہیں اور 108 آیات ہیں، اور ان 5 ابواب اور 108 آیات میں مقدس یعقوب نے ایک معیاری مسیحیت کا احاطہ کیا ہے، اور اس نے ایک ایسا معیار دے دیا ہے کہ اگر ہم مقدس یعقوب کے خط کو پراپر مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں تو یقینی طور پر ہم ایک معیاری اور با کردار مسیحی بن سکتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ مقدس یعقوب کے خط کی بنیاد ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر ہے، اور وہ تمام چیزوں کو فوکس کرتا ہے جو اس نے اپنے بھائی کی زندگی میں دیکھی ہیں، کیونکہ مقدس یعقوب ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے چھوٹے بھائی ہیں۔ مقدس یعقوب نے 5 باب کی پہلی 6 آیات میں امیر ایمانداروں کو انتباہ کیا ہے، اور جب وہ امیر ایمانداروں کو ایڈریس کرتا ہے ناظرین، تو اس نے جو خطاب کیا ہے وہ لکھتا ہے 5ویں باب کی پہلی آیت میں، اے دولت مندو ذرا سنو تو۔ لیکن اس کے بعد 7ویں آیت میں اس نے غریب ایمانداروں کو خطاب کیا ہے، اور وہاں دیکھیں کتنا تضاد پایا جاتا ہے کہ 7ویں آیت میں غریب ایمانداروں کو کہا گیا ہے پس اے بھائیو۔ ناظرین، یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مقدس یعقوب کے ذہن میں وہ امیر ایماندار جنہیں امارت پرستی کی بات کی گئی ہے، یا جنہیں دولت مند نہیں بلکہ دولت پرست کہا گیا ہے، کیونکہ یونانی زبان کا لفظ جو ہے وہ دولت پرست ہے، کیونکہ امیر ایماندار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، دولت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، دولت مند ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر انسان ایماندار بھی ہو اور دولت پرست بھی ہو تو پھر مقدس یعقوب نے کلام مقدس میں اسے اے بھائیو کہہ کر نہیں پکارا، اسے دولت مند یا دولت پرست کہہ کر پکارا ہے۔ اور 5ویں باب کی پہلی 6 آیات میں مقدس یعقوب نے دولت مندوں یعنی دولت پرستوں کے 4 گناہوں کو فوکس کیا ہے، جو ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھ چکے ہیں۔ ناظرین، 7ویں سے 8ویں آیت میں مقدس یعقوب نے غریب ایمانداروں کو ایڈریس کرتے ہوئے اس نے اے بھائیو یعنی اڈلفوئے، جو اڈلفس سے ماخوذ ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. جو یونانی زبان کی سینس بنتی ہے وہ یہی ہے، یعنی غریب ایماندار اور مقدس یعقوب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک ہی ماں باپ کے بچے گردانتے ہیں. اور یہ وہ فیلنگز ہیں جو ہر ایماندار کی کسی دوسرے ایماندار کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ بہت ہی گہری فیلنگز ہیں جو مسیحی آپس میں رکھتے ہیں کہ وہ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس میں یکسانیت رکھتے ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ایک ہوتی ہے اور وہ مفاہمت پر بلیو کرتے ہیں اور وہ اختلافات نہیں رکھتے. اختلاف رائے ہونا ناظرین کوئی بری بات نہیں ہے، اختلافات ہونا بری بات ہے. مقدس یعقوب نے غریب ایمانداروں کو ان کے ظلم اور تشدد جو ان پر ہوتا ہے یا ان کے اوپر جو ایذا رسانی ہے، یا پہلی 6 آیات میں جو بتایا گیا کہ دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے ان کی وہ مزدوری جو تم نے دغا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے. 4 آیت میں فصل کٹنے والوں کی فریاد رب الفاظ کے کانوں میں پہنچی ہے، تم نے راست باز کا قتل کیا. سو یہ سارے ظلم جو ہیں غریبوں کے اوپر، ان کے عبس خداوند کا بندہ مقدس یعقوب انہیں تھوڑی دیر کی ایذا رسانی کے برعکس ایک زندہ امید دے رہے ہیں. اور یہاں بتایا گیا ہے کہ خداوند کی آمد تک صبر کرو. ناظرین، جب انسان ایذا رسانی میں، مشکلات میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے تو اس وقت کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. وقت جو ہے وہ لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ انسان اپنے صبر میں کمزور ہو جاتا ہے. اور یہی حال ایمانداروں کا تھا جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. سو ناظرین، یہاں پر خداوند کے بندہ مقدس یعقوب نے بتایا ہے کہ خداوند کی آمد تک صبر کرو. یہاں پر خداوند کی آمد اور صبر یہ 2 چیزیں ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جن کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. خداوند کی آمد کے لیے یونانی زبان میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. پہلا ہے پاروسیا، اور پاروسیا جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی یا جسے آپ جلالی آمد کہہ سکتے ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بادشاہ نے اپنے ملک میں ایک وزٹ کرنا ہے اور ایک سرکاری دورہ ہے جو اس کی اپنی رعایا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیسی ہے. یہ کسی بھی بادشاہ کا وہ دورہ جو وہ اپنی رعایا میں کرتا ہے اس کو پاروسیا کہتے ہیں. یعنی یہ زمین پر جو بادشاہی خداوند یسوع مسیح نے قائم کی ہوئی ہے، جب وہ زمین پر رہے اور انہوں نے خدا کی بادشاہی کا قیام کیا اور وہ جو کنگڈم ہے وہ چل رہی ہے، خداوند یسوع مسیح اس کو دیکھنے آئیں گے. یہ لفظ یہ سینس پیدا کرتا ہے. اس کے بعد ایپیفنیا، جہاں سے لفظ ایپیفنی نکلا ہے، ایپیفنیا. سو یہ دوسرا لفظ ہے جس کا مطلب ہے روحانی ظہور. یعنی خدا جو ہے وہ روحانی طور پر بھی پہلے ہے ایک بادشاہ، اب ہے کہ اس کا روحانی جلال بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا. اور جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے اپوکلپسس. اپوکلپسس کا ترجمہ ہے مکاشفہ، اپوکلپسس. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے پردہ اٹھایا جائے گا جن پر ابھی پردہ ڈالا گیا ہے. سو خداوند یسوع مسیح کا آنا جو ہے وہ ایک دورہ ہے جو ایک بادشاہ اپنے ملک کا کرتا ہے، یا اس کا روحانی ظہور ہے، یا پھر اپوکلپسس یعنی پردہ اٹھانا یا چیزوں کو ظاہر کرنا. اور اس کا مقصد جو ہے روحانی آمد کا، جلالی آمد کا، وہ آئے گا اور ہمیں برکت بھی دے گا، لیکن سزا اور جزا کا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. سو خداوند یسوع مسیح کی آمد جو ہے یہ یقینی ہے. جب کہا جاتا ہے کہ وہ جلد آئے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ضرور آئے گا. سو خداوند کا بندہ مقدس یعقوب ان ایمانداروں کو جو غریب ہیں اور مصیبت زدہ ہیں، مشکلات میں ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ خداوند کی آمد تک انتظار کرو. اور
انتظار کے لیے اس نے خوبصورت مثال بھی دے دی ہے، اور مثال کیا ہے؟ دیکھو، کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے میگھ کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، کھیتی باڑی پہلی صدی میں بڑی عام تھی، اور آج بھی لوگ سمجھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے وہی مثال دی ہے جو کوئی انسان اور کسان جو ہے وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور خداوند کے بندہ نے خوبصورتی سے بتایا ہے کہ جب کسان محنت کرتا ہے تو وہ پہلے زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین کو تیار کرتا ہے، پھر اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے اور اس کو لک آفٹر کرتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، کسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے انتظار کے۔ جو انتظار ہے، جسے صبر کہتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس نے کھیتی کی، تیاری کی، اس نے بیج بویا، مکمل طور پر اس نے محنت کی، اب سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے ہی مقدس یعقوب ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد یقینی ہے، لیکن جیسے کسان انتظار کرتا ہے، ناظرین ہمیں بھی انتظار کرنا ہے۔ صبر کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے مکارو تھومیو۔ مکارو تھومیو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی مشکل وقت میں دعا یا انتظار۔ صرف انتظار نہیں ہے، کسی مشکل وقت میں دعا یا انتظار، یعنی دعا کے ساتھ انتظار کرنا، جس کو صبر کہتے ہیں۔ اور جو انتظار دعا کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ صبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ سوائے انتظار کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ آج بھی ہم مشکلات میں ہیں، پریشانیاں ہیں، اظہار ثانی ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام پر ہمارے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ہمیں مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں بہت سارے عدالتی معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے اوپر کیسز لگائے جاتے ہیں، لیکن اس صورت میں سوائے انتظار کے اور صبر کے کہ ہماری یہ پل بھر کی جو مصیبت ہے یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ایسی صورت میں خداوند کا بندہ مقدس یعقوب 8ویں آیت میں یوں رقم تراز ہے، تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ مسیحی رسپانس کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی یعنی جلالی آمد کے انتظار میں ہم نے اپنے ایمان کو، اپنے دلوں کو مضبوط رکھنا ہے، یعنی ہم نے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے گھبرا نہیں جانا، اپنے دلوں کو مضبوط رکھنا ہے تاکہ خداوند کی آمد تک ہم مضبوط رہیں۔ مضبوط سے مراد کیا ہے ناظرین؟ یہ میں بتاؤں۔ مضبوط سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک بلڈنگ ہے، اس کے نیچے ایک پلر کھڑا کرتے ہیں، بہت بڑا بیم کھڑا کر دیتے ہیں، کالم بنا دیتے ہیں، اور وہ پلر جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہے ساری بلڈنگ کو، اور وہ پلر بننا ہے ہم نے، وہ ستون بننا ہے ہم نے، ایمان کا ستون، جس پر ہمارے ایمان کی بلڈنگ یعنی عمارت کھڑی ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ تم پلر بن جاؤ، مضبوط بن جاؤ، متزلزل نہ ہو جاؤ، متزلزل نہ ہو جاؤ، یعنی پلر اگر مضبوط ہے تو زلزلہ آئے گا بھی تو بلڈنگ نہیں گرے گی۔ اگر میرے ایمان کا پلر ستون مضبوط ہے تو میں خداوند کی آمد تک میری نجات کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ ناظرین، آج کا ڈیووشن ہمیں خداوند کی جلالی آمد تک کھڑے رہنے، صبر کرنے اور مضبوط رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے اوپر جتنی مرضی آزمائشیں آئیں، مشکلات آئیں، ہم اپنے خداوند کا انکار نہیں کریں گے، کیونکہ وہی میری نجات ہے، میری سپر ہے، میری چٹان ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو قائم رہنے، کھڑے رہنے اور اپنے ایمان کی خاطر مشکلات میں سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔
بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے خداوند غریب ایمانداروں کا خیال رکھا اور مقدس یعقوب کے وسیلے سے ہمیں خداوند کی جلالی آمد تک صبر کرنے اور مضبوط رہنے کے لیے حوصلہ دیا۔ تیری مدد کرتے ہیں خداوند، تو ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔